رؤوس الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، بنیادی نکتہ آپ کی خدمت میں کرتا رہا ہوں اور اپنے گزشتہ خطبے میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہمارے پیش نظر اپنے مقاصد اور اہداف تک پہنچنے کے لیے دو قسم کے وسائل ہوتے ہیں. بعض وسائل مادی ہوتے ہیں، قابل مشاہدہ ہوتے ہیں، جن سے ہم مانوس ہیں، ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور بعض وسائل ایسے ہیں کہ جو ناقابل مشاہدہ ہیں، غیر محسوس ہیں. دوسرے الفاظ میں غیبی طاقتیں ہیں. آسمانی ادیان کے قائل انسان جہاں اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے مادی اور قابل مشاہدہ وسائل کا سہارا لیتا ہے، وہاں اللہ کے حکم سے وہ غیر محسوس اور ناقابل مشاہدہ اور غیبی سہاروں کا بھی، غیبی طاقت کا بھی سہارا لیتا ہے، جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. ظاہری اسباب اپنی جگہ ہے. یَأْبَى اللَّهُ أَن يُجْرِيَ الْأُمُورَ إِلَّا بِأَسْبَابِهَا. یہ سنت الہی ہے کہ کوئی بھی امر، کوئی بھی مقصد اور کوئی بھی ہدف اس کے وہ ظاہری اسباب کے بغیر وہ حاصل نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک پلاٹ آپ کا ہو، اس میں مکان بنانا چاہیں، آپ کوئی نقشہ بھی نہ بنوائیں، اچھا جی وہاں کھدائی بھی نہ کریں، کسی ٹھیکیدار کو بھی نہ دیں، مزدور سے بھی کام نہ لیں، اور وہ تاریکی شب میں دعا کریں اور صبح آپ کی پلاٹ پر وہ مکان کھڑا ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. انبیاء نے ایسا نہیں کیا، ائمہ معصومین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. یہ امام زین العابدین کا فرمان ہے. یَأْبَى اللَّهُ أَن يُجْرِيَ الْأُمُورَ إِلَّا بِأَسْبَابِهَا. اللہ تعالیٰ تمام معاملات کو ان کے ظاہری اسباب کے ذریعے انجام دیتا ہے. البتہ غیبی طاقت ہمارے ظاہری اسباب سے زیادہ وہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. یہ طے شدہ بات ہے. اسی لیے روایات میں ہے کہ الدعاء صلاح المؤمن. دعا کو یعنی من جملہ وہ غیبی طاقتیں جن کا ہم سہارا لے سکتے ہیں اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے، خطرات سے بچنے کے لیے، وہ دعا ہے. الدعاء صلاح المؤمن. یقیناً آپ خواتین و حضرات، محترم ناظرین و سامعین متوجہ ہوں گے کہ یہ جو دعائے جو صغیر ہے، یہ یعنی مصیبت کے موقع پر اور اسی طرح مشکلات کے موقع پر اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے.
آزمایا گیا ہے کہ یہ دعا انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے۔ دعائے جوشن صغیر، جوشن کبیر اس کا اپنا مقام ہے، دعائے جوشن صغیر اسی مقصد کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کو پڑھا ہے۔ صلاح المؤمن، البتہ صرف دعا پر اکتفا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کہا گیا ہے الدعاء صلاح المؤمن، یعنی ظاہری کامیابی میں بھی یہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے ذریعہ، یعنی دعا، اور اسی طرح اللہ کے قرب حاصل کرنے کا بھی مؤثر ترین جو ہے نا وہ یہ ذریعہ ہے۔ الدعاء مخ العبادہ کہا گیا ہے، عبادت کا دماغ، بھیجا جسے کہتے ہیں، عبادت کا دماغ بھیجا یا عبادت کی روح روان وہ دعا ہے۔ میں نے وہ روایت پڑھی ہے جس میں یہ ملتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے دعا کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ دعا میں عاجزی ہوتی ہے، دعا میں انسان منقطع ہوتا ہے ما سوی اللہ سے اور خدا سے اپنے وابستگی کا اظہار کرتا ہے۔ دعا مؤثرین تو وہ طریقہ ہے، خصوصاً وہ آج کل کے حالات میں کہ جہاں پر یا ہر طرف سے وہ مظلومی پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، تو دعا، لیکن یہ دعا یہ کوئی کسی آپ کے ہومیوپیتھک یا ایلوپیتھک یا حکیم کے نسخے کی طرح نہیں ہے کہ جو بھی اس کیپسول کو، گولی کو یا انجیکشن کو استعمال کرے گا اس کے لیے وہ فائدہ دے۔ دعا ایسا نہیں ہے۔ دعا اب اصول کافی میں اگر یہ چیپٹر پڑھیں تو ایک مکمل کورس ہے، باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ باب من یستجاب دعوتہ، ان لوگوں کا باب کی جن کے دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ باب من لا یستجاب دعوتہ، ان لوگوں کا باب الگ بیان کیا گیا ہے جن کے دعا کو اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں فرماتا۔ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، من اراد ان یستجاب دعوتہ فلیطب مقصبہ ومطعمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعا خدا کے بارگاہ میں قبول ہو، اسے چاہیے کہ حلال ذریعے سے کمائے، کوئی ناجائز کاروبار نہ کرے، کوئی منشیات کا کاروبار نہ کرے، سود وغیرہ کے ذریعے نہ کمائے، رشوت کے ذریعے جو ہے نا وہ نہ کمائے، ذریعہ یہ معاش حلال ہونا چاہیے نمبر ایک۔ وہ مطعمہ ہو، حلال طریقے سے بھی اگر آپ کما کے لاتے ہیں تو پھر اس کو پاک کر کے کھائیں۔ بے شک حلال ہے، جائز کاروبار کیا ہوا ہے، ایک جائز نوکری اور ملازمت کرتے ہیں اور حلال کی کمائی سے خرید کے بازار سے چیزیں لاتے ہیں، گوشت لاتے ہیں اور چیزیں لاتے ہیں، لیکن ان کو بالفرض اگر وہ ناپاک ہے تو اس کو پاک کرنا چاہیے۔ حرام کا لقمہ بے شک وہ پاک ہو۔ یہ بہت سارے مومنین ان دو چیزوں میں وہ تمیز کرنے میں ان کو غلطی ہو جاتی ہے کہ حلال اور پاک، اسی طرح ناپاک اور حرام۔ ایسا نہیں کہ جو بھی حرام ہو وہ ناپاک ہو، مٹی حرام ہے لیکن وہ پاک ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ آپ کا جو الکوہل ہے، الکوہل وہ پاک ہے لیکن اس کا کھانا وہ حرام ہے۔ یہ کوئی ناپاک ہونا اور حرام ہونا یہ کوئی لازم ملزوم نہیں ہے۔ حلال کی کمائی سے وہ چیز خریدو اور اس کو پاک کر کے کھاؤ۔ من اراد ان یستجاب دعوتہ فلیطب مقصبہ ومطعمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، اسے چاہیے کہ وہ کسب جو ذریعہ معاش ہے اس کو بھی جائز وہ اپنائے اور جو خرید کے لاتا ہے اس کو بھی پاک کر کے کھائے۔ یہی وجہ ہے صادق محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے پوچھا
کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کہا کس طرح قبول ہو کہ پیٹ میں بھی وہ حرام ہے اور پتہ نہیں پشت پر بھی وہ حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی لباس کا بھی پشت پر کیا حرام، پشت پر وہ کیا حرام ہو سکتی ہے؟ پیٹ میں تو وہ لقمہ حرام ہے، پشت پر بھی اگر یعنی لباس بھی حرام ہو وہ بھی استجابت دعا اور دعا کے قبول ہونے میں وہ رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اکثر اوقات ہر شخص اظہار کرے یا نہ کرے زبان سے، ہر شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اگر استجابت دعا کے شرائط کو پڑھیں اور دعا کے قبول ہونے کی راہ میں رکاوٹ چیزوں کا مطالعہ کریں پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن کسی بھی ہر حالت میں دعا فائدہ سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے استجابت دعا کی کئی صورتیں بتائی ہیں۔ بعض اوقات دعا قبول ہوتی ہے یعنی اللہ وہی آپ کا مطالبہ پورا کر دیتا ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے، نوکری کی دعا کی ہے، اولاد کی دعا کی ہے، امتحان میں کامیابی کی دعا کی ہے، وسعت رزق دعا کی ہے، یہی حاجت پوری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بعض اوقات نہیں، یہ حاجت پوری نہیں ہوتی لیکن ہوتی ہے، لیکن تاخیر سے ہوتی ہے، کبھی وہ بر وقت پوری ہوتی ہے، کبھی تاخیر سے پوری ہوتی ہے، اور کبھی وہ پوری نہیں ہوتی لیکن ایک آنے والی مصیبت، ایک آنے والی بلا جس کی طرف بالکل ہم متوجہ نہیں ہیں وہ ٹل جاتی ہے۔ اگر یہ دعا ہم نے نہ کی ہوتی وہ مصیبت اور بلا ہم پر وہ نازل ہو جاتی۔ اور آخری صورت استجابت دعا یہ ہے کہ اللہ مصلحت اس میں سمجھتا ہے، اپنے دعا گو بندے کی مصلحت اس میں سمجھتا ہے کہ اس کی دعا دنیا میں بالکل قبول نہ ہو، نہ فوری طور پر نہ تاخیر سے، بلکہ اس کی مانگی گئی دعاؤں کا اجر اور ثواب روز قیامت دے۔ لہذا بہت ساری روایات کے مضمون ہے کہ انسان کو روز قیامت جب ان دعاؤں کا ثواب دیا جائے گا یا ملے گا جو اس نے مانگی تھی اور دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تمام استجابت دعا کے شرائط موجود تھے، اس کے باوجود دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور اس کا اجر روز قیامت انسان کو دیا جاتا ہے۔ انسان جب اپنی وہ مسترد بظاہر مسترد دعاؤں کا اجر روز قیامت پائے گا، وہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب دعاؤں کا اجر اللہ تعالی مجھے روز قیامت اجر اور ثواب کی صورت میں وہ عطا فرماتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے انتہائی مؤثر اسلحہ سے بھرپور، خصوصاً ان ناگوار حالات میں بھرپور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدت نساء العالمین وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری والخلف الحجہ المہدی المنتظر اللہم عجل فرج وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا۔
कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा वल्लअनुल अबदी अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन नार। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक रिवायत मनक़ूल है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रई जिसको आजकल शाह अब्दुल अज़ीम कहते हैं, क़ुम और तेहरान के दरमियान में वाक़े है, जिसकी वो गवर्नरशिप के लालच में उमर बिन साद ने नवासे पैगम्बर को शहीद किया। रई उसका पुराना नाम रई है, आजकल उसको शाह अब्दुल अज़ीम कहते हैं, चूँकि एक शाह अब्दुल अज़ीम हसनी वहाँ दफन है और उनके जो हरम का सदर दरवाज़ा है उस पर मासूम का ये फरमान लिखा हुआ है, या मन बिज़ियारतिही ज़ियारतुल सवाबु ज़ियारतुल हुसैन युर्तजा। ए वो हस्ती कि जिसकी ज़ियारत से इमाम हुसैन की ज़ियारत के सवाब मिलने की उम्मीद की जा सकती है। रई वहाँ का एक शख्स था अली इब्न ताहिर, उसके ज़िम्मे बहुत सारा हुकूमत का टैक्स वाजिबुल अदा था और इतना ज़्यादा था कि अगर वो उसको अदा करता पूरा तो फिर उसके पास कुछ न बचता, खाने पीने के लिए भी नहीं बचता। किसी ने उसको बताया कि इस वक्त का जो वाली या गवर्नर है वो अपना है, मुहिब अहले बैत है, तुम उससे जा दरख्वास्त करो कि वो तुम्हारे टैक्स को माफ करे। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो सीधा वो गवर्नर या वाली रई के पास जाए। वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना था। इमाम की खिदमत में ये गया और कहा, फर्जंद पैगम्बर ये मेरी मुश्किल है और सुना है ये जो मौजूदा गवर्नर है वो मुहिब अहले बैत है, वो चंद सतर अगर लिख देंगे एक रुका, वो जिसे कहते हैं मैं गरीब का काम हो जाएगा। इमाम ने एक जुमला लिखा है, फरमाया इन्ना लिल्लाही तहता अर्शिही ज़िल्लन ला यस्कुनुहु इल्ला मन नफ़स अन अख़ीह अल कुर्बा। अब ये वो आखिरत की जो हालात हैं हम उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकते। कहा कि रोज क़यामत वो एक मैदान महशर में एक साया होगा, उस साये के नीचे हर किसी को बैठने की इजाजत नहीं होगी। ये 3 आदमी उस साये के नीचे बैठ सकेंगे। एक मन नफ़सा अन अक़ीह अल कुर्बा, जो अपने किसी मुसीबत ज़दा मकरूब यानी मुसीबत ज़दा आफत ज़दा आजमाइशों और इम्तिहान से दुचार आदमी उसकी मदद करे, उसकी परेशानी को दूर करे। ये एक। दूसरा औ अस्दा इला अक़ीह है मारूफा, या अपने किसी बरादर मोमिन के साथ नेकी करे। नंबर 2। नंबर 3 औ अदखल फी क़ल्बिही अस्सुरूर, कोई ऐसा काम करे, अलबत्ता ब्रैकेट में जायज काम, कोई ऐसा जायज काम आप करें कि जिससे आपका बरादर मोमिन खुश हो जाए, उसके दिल में खुशी को डालें, यानी कोई ऐसा काम करें कि जिससे आपका बरादर मोमिन खुश हो जाए, जायज काम कि जिससे बरादर मोमिन खुश हो जाए। ये लिखा और आगे लिखा वहादा अखूका, ये हामिल रुका तेरा भाई है, तेरा मोमिन भाई है। वह सलाम नीचे अपने वो दस्तखत मुबारक किए। ये बंदा लेके आया गवर्नर हाउस, दरवाजा खटखटाया या जो भी उस जमाने में वो था तरीका, आजकल तो बेल देते हैं, वो जो दरबान था उसने दरवाजा खोला कि कहा आप कौन है? कहा रसूल मूसा।
موسیٰ ہمارے ساتھوں امام کا نام ہے، کاظم لقب ہے، اور موسیٰ آپ کا اسم گرامی ہے. کہا کہ میں موسیٰ کا نمائندہ ہوں، موسیٰ کا خط اور لیٹر لے کے آیا ہوں. یہ لیٹر لے کے گورنر کے پاس پہنچا. کہا کہ وہ گیٹ پہ ایک بندہ ہے اپنے آپ کو رسول موسیٰ کہتا ہے. جیسے ہی سنا اس نے موسیٰ کا نام، پا برہنا ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا، اس کو خط یا رخا کو لیا، اس کو بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور اس کو لے جا کے وہ اپنے کمرے میں یا بیٹھک جو بھی آپ کہیں اس کو بٹھایا. کہ پوچھا کہ کس کام سے آئے ہو، کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے، کیا مشکل ہے. اس نے اپنی مشکل بتائی. میرے ذمہ ٹیکس ہے اور بہت زیادہ ہے، وہ اس کی ادائیگی میرے بس میں نہیں ہے، اگر ادا کرتا ہوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. اس بندے خدا نے کہا کہ تیرے گزشتہ تمام ٹیکس اور مالیات معاف کرتا ہوں، اور جب تک میں اس عہدے پر میں ہوں آئندہ بھی تمہارے جو ہے نا وہ ٹیکس کو معاف کرتا ہوں. اس کے بعد اس بندے خدا نے اپنی پوری جائیداد اس کو 2 برابر تقسیم کیا. رقم اگر تھی مثال کے طور پر آدھا اس کو دیا اور اپنا آدھا اپنے لیے رکھا، اور جو چیز 2 برابر تقسیم کے قابل نہیں ہے، سواری ہے، آج کی گاڑی ہے، اس زمانے کا گھوڑا وغیرہ یا اونٹ، اس کی قیمت لگائی، آدھی قیمت اس کو دی اور آدھی قیمت اس کو دی. اور کہا کہ خوش ہو، کہا کہ الحمدللہ میں خوش ہوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ جاتا ہے اور یہ ساری رویدات جس طرح وہ پیش آیا امام کی خدمت میں بیان کیا. اس نے پوچھا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مولا آپ اس سے راضی ہیں؟ کہا کہ اس بندے خدا سے جس نے تمہاری مدد کی ہے خدا بھی خوش ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہے، اور میں بھی خوش ہوں، میں بھی خوش ہوں. اس روایت مختصر روایت میں جو وہ مقروب ہے اور نفس عنہ قربتن، یہ میری گفتگو کا محور ہے. کسی بھی زمانے میں کسی مجبور، مصیبت زدہ اور بے سہارا آدمی کی مدد، وہ معصوم کا فرمان کسی خاص زمانہ یا علاقے کے لیے نہیں ہوتا. یہ جملہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. خدا کا فرمان ہو، رسول کا فرمان ہو یا امام معصوم کا فرمان، وہ فارمولا ہوتا ہے. فارمولا ہر زمانے کے لیے ہوتا ہے اور ہر جگہ کے لیے بھی ہوتا ہے. جو بھی یہ کام کرے وہ اس صلہ اور ثواب کا وہ حقدار بنتا ہے. ابھی وقت کا تقاضا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے گرد پیش میں کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم و ستم جو ہے نا وہ ڈھایا جا رہا ہے، خصوصاً فلسطین کے حوالے سے. یہ ایک المیہ ہے کہ میڈیا، جس کے پاس میڈیا ہے وہ بہت جلدی اپنا مقصد دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہ غزہ جن حالات سے گزر رہا ہے اور فلسطینی بھائی جن حالات سے گزر رہے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بہرحال وہ خبریں منتشر ہو جاتی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے منتشر ہو جاتی ہیں، آپ تک وہ پہنچ جاتی ہیں، آپ احتجاج بھی کرتے ہیں جی، اور جو کچھ آپ کے بس میں ہوتا ہے ان کی مدد کے حوالے سے بھی اقدام کرتے ہیں. لیکن بعض یعنی حالات ایسے ہوتے ہیں یا بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں تک کسی صحافی کی بھی رسائی نہیں ہوتی اور لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ ان مظلوموں پر اس وقت کیا گزر رہی ہے. میرا اشارہ پارا چنار کی طرف ہے. یہ ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے واقعے میں وہاں سے مرکزی انجمن کے ذمہ دار افراد میرے پاس یہاں لے کے آئے تھے، شہداء کی فہرست لے کے آئے تھے، مجروحین کی فہرست لے کے آئے تھے.
جو حضرات شہید ہوئے ہیں اور ان کے جو متصر خاندان ہیں، بچے ان کے یتیم ہو گئے ہیں، ان کی بیویاں وہ بیوہ ہو گئی ہیں، اور ان کو پیچھے وہ مزدور ہے جو شہید ہو گیا ہے اور اس کے بیوی بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جہاں ظلم ہوا ہے وہ ایک الگ المیہ ہے، ہر طرف سے ان کا محاصرہ ہے، اور نہ ان تک کوئی وہ کھانے پینے کی چیزیں پہنچتی ہے، نہ ادویات ان تک پہنچتی ہیں۔ ستم بالائی ستم یہ ہے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اٹھ کے کوئی آ کے بھی وہاں کے حالات سے آپ کو آگاہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی ایمبولنس بھی محفوظ نہیں ہے راستے کے اندر، بہت سارے جن کی حالت نازک ہے اور ان کو لایا گیا ہے، وہ پشاور میں بہت سارے زیر علاج ہیں، وہ میری اور آپ کی وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی خبر لیں۔ مجھے سارے اپنی تفصیلات بتا کے گئے ہیں کہ اتنے شہید ہیں، اتنے اس پہلے واقعہ میں، یہ کل دوبارہ جو واقعہ ہوا ہے مجھے کوئی تفصیلی رپورٹ نہیں ملی ہے کہ اس میں کتنے شہید ہوئے ہیں، وہ کتنے مجروح ہیں، اور جو مجروح ہیں وہ کس حالت میں ہیں۔ ہماری روایات میں ہے مظلوم کافر بھی ہو تو اس کی مدد کرو، کافر پر بھی ظلم ہو رہا ہو تو اس کی مدد کرو، مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو جی اس کی مدد جو ہے نا وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ کافر کی مدد ایک انسان کے اوپر حق کے حوالے سے ہے، مسلمان کی مدد اس پر اگر ظلم ہو رہا ہو مسلمان کے اوپر واجب الادا حق کے حوالے سے ہے، اور اگر کسی مومن پر ظلم ہو رہا ہو یقینی بات ہے کہ وہ کافر اور مسلمان کے حق سے زیادہ سنگین حق ایک مومن کے ذمہ واجب الادا ہے۔ میں دو مختصر روایات کو نوٹ کر کے لایا ہوں، اوپر رہ گئی ہے اس میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا عجیب فرمان ہے، فرمایا اللہم انی، بہت توجہ سے سنیے گا، اللہم انی اعتذر بمظلوم ظلم بحضرتی فلم انصرہ۔ تین اعمال کہ جن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کو امام علیہ الصلوۃ والسلام گناہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہم انی اعتذر بمظلوم ظلم بحضرتی فلم انصرہ، خدایا میں اس سے اپنی کوتاہی کی معافی مانگتا ہوں کہ میرے سامنے مجھے دکھا کے یا مجھے سنا کے کسی پر ظلم کیا جائے لیکن میں نے اس کی مدد نہ کی ہو، اس کوتاہی کی میں معافی مانگتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں۔ وَمِن معروف اسدی الیہ ولم اشکرہ، اور اس کوتاہی سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ کسی نے میرے ساتھ نیکی کی ہو اور میں نے اس کی نیکی کا شکریہ ادا نہ کیا ہو۔ اس کو بھی امام علیہ السلام وہ گناہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ اور آخری چیز عجیب ہے، یعنی یہ ایسا ناپسندیدہ عمل ہے کہ لوگ اس ناپسندیدہ عمل کو انجام دے کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہم انی اعتذر الیک بمسیء اعتذر الی فلم اعذرہ، خدایا میں اس سے کوتاہی یا اپنی غلطی سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اصول بتا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کے سامنے وہ کسی پر ظلم ہوا ہو اور آپ تماشائی بنے رہے ہوں، اس کی مدد نہ کی ہو اور اس کی معافی مانگتے ہوں، نہیں، ضابطہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ اور وَبِمُسِيءٍ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ بِمُسِيءٍ اعتذر إِلَيَّ فَلَمْ أَعْذَرْهُ، اور اس سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ کسی نے میرے ساتھ برائی کی ہو، کسی نے میرے ساتھ ظلم و ستم کیا ہو، کسی نے میری شان میں گستاخی کی ہو، اچھا سلوک نہ کیا ہو، ناروا سلوک کیا ہو، کسی نے مجھ سے اور ناروا سلوک کر کے معذرت خواہی کی ہو لیکن میں نے اس کے عذر کو قبول نہ کیا ہو۔ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں قیامت تک معاف نہیں کروں گا،
یہ کوئی آپ نے تلوار نہیں ماری بھائی کسی کو قیامت تک معاف نہ کر کے. خدا قرآن میں فرماتا تم معاف کرو میں بھی معاف کروں گا, تم معاف نہیں کرو گے لوگوں کو میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا. یہ عجیب بات ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی آپ سے آ کے معذرت کرتا ہے اور پھر اس کی عذر خواہی کو قبول نہیں کرتے. امام اس کو گناہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگتے ہیں. یہ ہمارے سامنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد امام صادق میں بیٹھے ہیں اور ہمارے سامنے وہ ایک آدمی کو لوگ چاروں طرف سے گھیر کے مار رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں اور ہم اس کی مدد نہ کریں. نہیں, وہ دنیا میں کہیں بھی ہو رہا. بے حضرتی کا مطلب یہ نہیں کہ میرے سامنے چار دیواری کے اندر, یعنی مجھے پتہ چلے وہ آپ کے ملک کے کسی بھی کونے میں ہو, دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو اور میں نے اس مظلوم کی نصرت اور مدد کی قدرت کے باوجود اس کی مدد میں نے کوتاہی کی ہو, اس کو میں ایک گناہ سمجھتا ہوں اور تیری ذات سے اس کی وہ معافی مانگتا ہوں. اور صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من اعان مؤمنا, جو کوئی کسی مومن کی مدد کرے, کسی مصیبت زدہ یا مصائب میں گرے ہوئے آدمی کی مدد کرے, اس کو اللہ تعالی 1 مہینہ روزہ رکھنے اور 1 مہینہ مسجد الحرام میں اعتکاف بیٹھنے کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. 1 مہینہ روزہ اور مسجد الحرام میں 1 مہینہ اعتکاف کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. وہ ضرورت اس بات کی ہے, کسی کی مدد آپ کو پتہ ہے کئی طریقے سے کی جا سکتی ہے. نقد رقم آپ پہنچا سکتے ہیں کسی کو. یہ ہم بیٹھ کے وہ غزہ کے مظلومین اور پارچنار کے مظلومین کی ان کی مظلومیت کی داستان لوگوں کو سامنے بیان کریں. یہ لائیو اگر ہمارا خطبہ جا رہا ہے, دنیا کے مختلف ممالک تک اگر یہ آواز جاتی ہے, یہی مظلومین کی نصرت اور مدد ہمارے وہ بس میں ہے. اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی بس میں یہ ہے کہ وہ ان کی مدد کریں, مالی مدد کریں, مثلا ان کی طرف افرادی قوت جو ہے نا وہ ان تک پہنچائیں. وہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے, میرے اور آپ کے بس میں ہے حسب توفیق چندہ بھی جمع کر کے ان مظلومون کی مدد کریں آواز کے ذریعے. یہ بھی ایک پیغام پہنچانے کا, ان کی حالات کو دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اور اب تو وہ ایک ابلاغ کا ذریعہ ہر کسی کے پاس یہ موبائل کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں. اور خصوصاً میں نے عرض کیا ہے وہاں کے حالات پھر بھی لوگوں کو ان کا پتہ چل ہی جاتا ہے. یہ دنیا کا میڈیا جو ہے نا بہرحال وہ اس کو نشر کرتا ہے, لیکن یہ جو ہمارے پارچنار کے مظلومین ہیں ان کے حالات ہم نے بہت کوشش کے بعد جا کے وہاں کے کچھ حالات وہ ان کا ہم کو پتہ چلتا ہے, ورنہ نہیں پتہ چلتا کہ ان پر کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے. اور اسی طرح کتنے مجروحین ہیں اور کتنے وہ پسماندگان ہیں جو بے سرپرست ہو گئے ہیں بیچارے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مظلومین کی مدد کی توفیق عطا فرمائے. البتہ وہ طریقہ کار کے بارے میں پھر وہ سوچے جا سکتا ہے, یعنی ہمارے پیش نظر ہمارے پاس ایسے افراد کے رابطے موجود ہیں جو معتبر ہیں, مستند ہیں اور 100% قابل وثوق اور اعتبار ہیں. ان کے ذریعے وہ ان مظلومین تک, ان پسماندگان تک اور ان مجروحین تک, خصوصاً مجروحین کا جو مسئلہ ہے وہ انتہائی سنگین ہے. یعنی جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ان کی مدد میں کوتاہی کرنے کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نے ایک گناہ قرار دیا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے. اور میں آخر میں عرض کروں, ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب اس سید مقاومت سید حسن نصر اللہ, آپ اس شہید مرحوم کے یعنی بیانات کو سنیں, ان کے خطبوں کو سنیں, مجھے
ان کے خطبوں کو سن کے وہ شہید محمد باقر صدر کا ایک جملہ یاد آیا جو انہوں نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا تھا. فرمایا تھا ذوبو، ذوب زے واو اور بے، ذوب پگھلنے کو کہتے ہیں. برف مثلا اگر پگھل جائے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. نمک آپ ڈال دیں، چینی آپ ڈال دیتے ہیں وہ اپنے اس میں پیالے میں یا گلاس میں تو وہ چینی حل ہو جاتی ہے. ذوب کا معنی پگھلنا یا حل ہو جانا ہے. ذوبو فی الخمینی کما ذابہ فی الاسلام. فرماتے ہیں کہ جس طرح خمینی اسلام میں تحلیل ہو گیا ہے اور وہ یعنی ضم ہو گیا ہے، اسی طرح تم خمینی میں جو ہے نا اس طرح وہ تحلیل ہو جاؤ. یہ حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ ان کے خطبوں میں سنے، وہ حسینیت میں ڈوبے ہوئے تھے یہ بندے خدا. ان کے تمام خطبوں کو آپ دیکھیں، ان کی تمام تحریک کا محور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خطبات تھے. امام حسین کے وہ خطبات ہیں کہ جنہوں نے یعنی اس تنظیم کو، حزب اللہ کو میدان عمل میں ہر وقت شہادت کے لیے آمادہ اور تیار کیا ہوا تھا. خود ان کو بھی اور پورے لبنان کے مجاہدین کو اور خصوصاً حزب اللہ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اما ترون ان الحق، یہ نعرے ہیں دنیا کے تمام حریت پسندوں کے لیے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ میں نے پڑھا ہے، وہ گاندھی نے وہ اپنے ایک سیاسی جلسے میں یہ کہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ملک مستحکم ہو اور تمہارا ملک کامیاب ہو تو وہ حریت پسندوں کی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلو. جو خدا کو بھی نہیں مانتا، رسول کو بھی نہیں مانتا اور ان کو امام کو حریت پسندوں کا وہ امام مانتا ہے. یہ شخص حسینیت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، حسینیت کے اندر تحلیل ہو گئے تھے اور دنیا کو پھر یہ درس دیا ہے، درس شجاعت کا اور قربانی کا اور دلیری کا درس دے کے گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شہدائے کربلا کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، مجروحوں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے اور ہم سب کو اس حوالے سے اپنی مقدور بھر ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.